اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ تمام مشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعجاز خالق قادری ویسی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام یوٹیوب چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک خوبصورت اور ایک اچھی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ایک پیاری سی بات، ایک پیاری سی پوسٹ ہمیں حاصل ہوئی اور جس کو میں نے چاہا کہ اپنے انداز میں، اپنے لب و لہجے میں آپ تک پہنچاؤں، اور یہ کار خیر بھی ہے اور اچھی بات کا آگے پہنچانا اللہ اور اس کے رسول کو پسند بھی ہے۔ موضوع کی طرف آتے ہیں کہ انوکھی امداد ایسی بھی ہوتی ہے، انوکھی امداد ایسی بھی ہوتی ہے کہ محلے میں بچوں کو عربی و ناظرہ قرآن پڑھانے والی باجی کے گھر آٹا سبزی نہیں ہے، مگر وہ باپردہ خاتون باہر آ کر مفت راشن والی لائن میں لگنے سے گھبرا رہی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ آج کل چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت زیادہ مسائل درپیش ہیں، یقیناً کہ بہت سارے لوگ مشکلات کا شکار بھی ہیں کہ ظاہر ان کی کم آمدنی ہے، یا روزانہ کی آمدنی والے لوگ یقیناً روزمرہ کی اشیاء خوردنوش نہیں خرید پا رہے، وہ یقیناً ان کے ساتھ مسائل ہیں۔ تو بہرحال وہ مدد کے متمنی بھی ہیں، لیکن بعض حالات میں وہ سفید پوش ہوتے ہیں تو کسی کے سامنے اپنا ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے۔ تو اسی حوالے سے یہ پیاری سی چھوٹی سی تحریر ہے جس میں لوگوں کو اویئرنیس دی گئی ہے کہ کسی طرح سے اچھی بات کو ایک دوسرے تک پہنچائیں اور اس اچھی بات کو اختیار کیجیے تاکہ لوگوں کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور ان کی مدد بھی ہو جائے۔ فری راشن تقسیم کرنے والے نوجوانوں کو جیسے ہی یہ بات کا پتہ چلا، انہوں نے متاثرین میں فری سبزی اور آٹے کی تقسیم فوراً روک دی۔ پڑھے لکھے نوجوان تھے، آپس میں رائے مشورہ کرنے لگے۔ بات چیت میں طے ہوا کہ نہ جانے کتنے سفید پوش اپنی آنکھوں میں ضرورت کے پیالے لیے فری راشن کی لائنوں کو تکتے ہیں، مگر اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنے کی خاطر قریب نہیں پھٹکتے۔ مشورے کے بعد نوجوانوں نے فری راشن کی تقسیم کا بورڈ بدل دیا اور دوسرا بورڈ آویزہ کر دیا کہ ہر طرح کی سبزی 15 روپے کلو، مسالہ فری، آٹا چاول دال 15 روپے کلو خصوصی آفر کے ساتھ آویزہ کر دیا۔ اعلان سنتے ہی مفت خور بھکاریوں نے اپنی راہ لی۔ سفید پوش اور لاچار طبقہ ہاتھوں میں 10-20 روپے کی ساتھ خریداری کے لیے آ گیا۔ قطار میں کھڑا ہونے سے اسے گھبراہٹ نہیں ہوئی، نہ ہلڑ بازی ہوئی۔ لائن میں ایک طرف بچوں کو قرآن پڑھانے والی باپردہ باجی بھی مٹھی میں معمولی سی رقم لیے اعتماد کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کی باری آئی، پیسے دیے، سامان لیا، اطمینان سے گھر آ گئے۔ سامان کھولا، دیکھا ان کے ذریعے ادا کی گئی رقم، پوری رقم سنت یوسف علیہ السلام کی طرح ان کے سامان میں موجود ہے، لیکن انہیں خبر تک نہ ہو سکی تھی کہ کس نے وہ پیسے کب ان کے سامان میں رکھ دیے تھے۔ نوجوان ہر خریداری کے ساتھ یہی کر رہے تھے، یعنی ہر خریداری کرنے والے شخص کے ساتھ وہ یہی کام کر رہے تھے کہ انہیں کم قیمت میں خریداری کروا دیتے تھے اور خاموشی سے ان کے جو شاپر ہوتا تھا اس کے اندر وہ رقم کو رکھ دیا کرتے تھے۔ بہرحال علم کو جہالت پر مرتبہ حاصل ہے۔ اللہ رب العزت نے ویسے بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی علم ہے، یہی علمیت ہے کہ ہم کوئی ایسا انداز اپنائیں کہ کسی کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور اس کی مدد بھی ہو جائے۔ مدد کیجئے پر عزت نفس مجروح نہ کیجئے۔ ضرورت مند سفید پوش کا خیال رکھیے، عزت دار مساکین کو عزت دیجئے۔ یقین رکھیے کہ اللہ رب العزت آپ پر زیادہ با اختیار ہے۔ بالکل اللہ رب العزت کی ذات پاک بہت بلند و بالا ہے، حکمت والی ہے، کب کس کو کس مقام پر پہنچا دے۔ لہٰذا ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ایسے لوگوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگ سفید پوش ہوتے ہوئے یقیناً راشن کی لائنوں میں نہیں کھڑے ہوتے، کسی کے سامنے دست سوال پیش نہیں کرتے، ان کی عزت نفس مشروع ہوتی ہے، انہیں ان کی شخصیت اس بات کی طرف مائل نہیں ہونے دیتی، بھوکے رہ لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے دست سوال نہیں کرتے،
اور یقیناً ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. یقیناً وہ بھی معاشرے کا حصہ ہیں، ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس وقت کس کو کس چیز کی ضرورت ہے. بعض حالات میں ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے محلوں میں یا ہمارے کام کرنے والی جگہوں پہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی بارے میں ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے، تو انتہائی خاموشی کے ساتھ بہتر طریقے سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، ان کی امداد کرنی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں بھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے والا بنائے، اور ہماری عزتوں کو بھی محفوظ فرمائے، عزت نفس کو بھی مجروح ہونے سے بچائے. آمین بجاہ نبی الامین. اپنے حصے کا کام ضرور کیجیے گا. میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. اچھی باتوں کو آگے پہنچانا باعث ثواب ہے. اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.